السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے ولاگ میں۔ اور آج کا ولاگ جو ہے وہ پاکستان میں جو ابھی ہو رہی ہے سیاسی گہما گہمی، یعنی کہ حکومت سازی کی طرف مختلف پارٹیز بڑھ رہی ہے، تو اس حوالے سے ہے۔ اور اس حکومت کی مطلب جان کتنی ہوگی، یہ حکومت کب تک ٹکی رہے گی، کب تک قائم رہے گی، اور اگر یہ حکومت بن گئی تو ان کے لیے آگے کون کون سے ایسے فیزز آنے والے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا درپیش ہوگا۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ بالکل اسی حوالے سے ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اور اگر کچھ دن قبل ہم لوگ دیکھ لیں الیکشن کے بعد، جب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی تھی، تو بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ مطلب میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، میں گورنمنٹ میں نہیں بیٹھوں گا۔ اب پتہ نہیں ان کو کون سے فیکٹرز آ گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے ایگری ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ حد تک جو فیصلے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو فیصلہ لیا ہے، حالانکہ وہ ووٹ تو پی ایم ایل این کے حق میں دے رہے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ یہ لیا تھا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تو وہ ان کا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ جس طرح کا سینیریو اب اس ملک میں بنا ہوا ہے، جو مہنگائی ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے، یا پھر جو توانائی کا بحران ہے، تو ان حالات میں اگر بلاول بھٹو زرداری گورنمنٹ میں آتے ہیں اور یہ گورنمنٹ فیل ہوتی ہے، تو ان کی سیاسی کریئر کے خاتمے کا یہ ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پہلے ان کا فیصلہ کچھ اور تھا، اب ان کا فیصلہ کچھ اور ہو گیا، یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں گے۔ اور کئی صحافیوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مطلب ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں، اور آپ جو لوگ جن کو مینڈیٹ دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں، تو مینڈیٹ تو تحریک انصاف کو ملا ہے، تو آپ پھر کیوں مطلب حکومت بنا رہے ہیں، اور آپ پھر کیوں مینڈیٹ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ عوام کے خلاف جا رہے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ مینڈیٹ کیا ہے، 170 سیٹیں ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اور بحث کی طرف جو ہے ہماری گفتگو چلی جائے گی، کیونکہ اگر 170 سیٹوں کی اور مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ بھی دینا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، ان کے نشانات ان کو پتہ نہیں 200 کے قریب نشانات ملے تھے، اور پھر وہ ان کے لیے کیمپین کرنا اور ان نشانات پر جو ہے وہ ووٹ کلیکٹ کرنا، اور پھر یہ جو سینیریو بن گیا تھا کہ ایک دن جو 8 فروری کو نتیجہ ایک ہوتا ہے، پھر 9 فروری کو نتیجہ دوسرا ہوتا ہے، تو اس میں کافی مسائل تھے۔ ابھی تک کچھ کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتنی سیٹیں تھی کہ وہ گورنمنٹ بنانے کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ تو بن جائے گی، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور الائنس جتنے بھی ہیں، تو گورنمنٹ بن جائے گی، یعنی کہ سینیریو اب پھر اس طرف آ گیا ہے جو کہ میں نے پہلے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سب مل کر دوبارہ سے ایک حکومت بنائیں گے، تو سینیریو اب دوبارہ سے اس طرف آ گیا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ دن قبل ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کر کے ان کی سیٹیں برابر ہو جائے اور وہ گورنمنٹ بنا لیں، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے تو اتحاد کر بھی لیا کئی پارٹی سے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے پہل کر جناب جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تو پریس کانفرنس میں مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کسی کا اتنا بھی دل ہے حکومت بنانے کو، کیونکہ ان کے چہروں پہ جو افسردگی تھی، ان کے چہروں پہ جو پریشانی تھی، ان کے چہروں پہ جو کہتے ہیں ڈس ایگریمنٹس تھی، مطلب وہ نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ حکومت میں بیٹھے، سب چاہتے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے، سب چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں اس میں کون سے فیکٹرز انوالو ہو گئے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیز آ کے مل بیٹھی ہے اور وہ ابھی حکومت بنانے کا فیصلہ کر رہی ہے۔
لیکن اب یہی بات ہوگی کہ نواز شریف صاحب تو پاکستان آئے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن ان کا یہ خواب ادھورا رہ گیا، اور وہ صرف اسی سپیچ کے لیے آئے تھے جو انہوں نے الیکشن کے فوراً بعد کر لیا، اور وزیر اعظم کا تاج جو ہے وہ ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کے سر پہ ہوگا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ صدر مملکت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہو جائیں گے۔ اب جناب آتے ہیں، حکومت بن جائے گی، حکومت بن گئی، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، حکومت جو ہے وہ اسمبلیوں میں لوگ آ گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ سارے بیٹھ جائیں گے اپوزیشن میں، ساتھ میں جو اور پارٹیز ہیں جنہوں نے کم کم سیٹیں لی ہے وہ بھی اپوزیشنز میں ہوں گے۔ اب چیلنجز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا چیلنج تو اس گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ یہ جس سینیریو میں آیا ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی پر قابو پانا، یہ جو توانائی کا بحران چل رہا ہے اس پہ قابو پانا اس حکومت کے لیے ناممکن ہوگا، اور ان کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہوگا یہ کہ چونکہ ریگنگ کا سلسلہ تو ابھی بھی ہے، اس کے اگینسٹ تو ابھی بھی جو احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہیں، وہ جاری ہے، اس کے کئی کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کئی نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیلنج تو ہے کہ ریگنگ کے اگینسٹ بھی احتجاج ہوں گے، لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ اس کے بعد پھر مہنگائی ہوگی تو مہنگائی کا تاج بھی اس بار شہباز شریف صاحب کے سر پہ ہوگا، جس طرح وزیر اعظم بننے کا تاج جو ہے وہ اس بار شہباز شریف صاحب کے سر پہ ہے، تو مہنگائی کا تاج بھی اس بار شہباز شریف صاحب کے سر پہ ہی سجے گا۔ اور اب یہ کسی کو الزام نہیں دے پائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 2 سال کی حکومت انہوں نے کی ہے، اس کے بعد جو ہے ابھی انہی کی، مطلب کہ وہی پی ڈی ایم جو ہے، سے مولانا صاحب ساتھ نہیں ہوں گے، باقی وہی پی ڈی ایم جو ہے وہ آ گئی ہے، اور وہ ابھی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان ساری باتوں سے پیچھے ہٹنے کا۔ اگر یہ لوگ کوئی بھی پیکج اس طرح کا بناتے ہیں کہ اس سے تھوڑی عرصے کے لیے مہنگائی کم ہو جائے، ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے، تو اس کو پھر آگے سنبھالنا ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا۔ تو چیلنجز میں جو سب سے پہلے ہے تو وہ تو ریگنگ کے اگینسٹ جو ہے، جو سیٹس جو ہیں، جو ووٹس پلٹے گئے ہیں، بدلے گئے ہیں یا ریگنگ ہوئی ہے جن علاقوں میں، اس کے اگینسٹ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے۔ جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے اس کے اگینسٹ لوگ سڑکوں پر آئیں گے۔ مہنگائی کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کے خلاف لوگ مظاہرے کریں گے، اور ان کے لیے حکومت چلانا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ اگلی سائٹ پہ جو اپوزیشن ہے وہ انتہائی سٹرونگ دکھائی دے رہی ہے، انتہائی جذباتی اور غصے میں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ایک طرف تو ان کی پارٹی ختم کر دی گئی تھی، پارٹی تو خیر ختم نہیں ہوئی ہے لیکن ان سے نشان چھینا گیا تھا، ان کے لیے الیکشن مشکل بنا دیا گیا تھا، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، آلموسٹ ان کے بندے غائب ہو گئے تھے، کئی جو ہے وہ ان کے جو مین کینڈیڈیٹس تھے وہ الیکشن نہیں لڑ پائے، کچھ جیل میں تھے، تو ان کے لیے کافی مطلب وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ اپوزیشن کافی انٹرسٹنگ ہوگی۔ لیکن اب بلاول صاحب نے جو فیصلہ لیا ہے تو پہلے میں ان کے فیصلے کے حق میں تھا، کیونکہ جو سینیریو ابھی کریٹ ہوگا تو وہ کسی بھی حکومت بنانے والے کے، یعنی کہ کسی بھی وزیر اعظم کے یا جو سسٹم میں اس وقت ہوگا، سسٹم چلا رہا ہوگا، تو ان کے بس سے باہر ہوگی، اور سیم جو ہے اس سب کا ملبہ بھی انہی پہ پڑے گا۔ تو میرا جو خیال ہے تو آنے والے الیکشنز میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر اعتبار کر سکے گا، جو ان پر اعتماد کر سکے گا، بلکہ یہ اپنا اعتماد کھو رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو رہے ہیں۔ تو اور بلاول صاحب، چونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل اگر ان کے فادر نہیں ہوتے، اگر زرداری صاحب اس پارٹی میں نہیں ہوتے تو شاید بلاول صاحب اس پارٹی کو کچھ اور طریقے سے چلا رہے ہوتے، لیکن اب چونکہ وہ ہیں اور انہی کی زبان بولی جاتی ہے یا انہی کے فیصلے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، تو بلاول صاحب کے لیے یہ انتہائی ایک ناخوشگوار سٹیپ ہے، کیونکہ آنے والے الیکشن میں یہ جتنی سیٹیں انہوں نے جیتی ہے
چاہے ریگنگ کر کے ہے، چاہے صحیح میں ووٹس انہوں نے لی ہیں، لیکن آنے والی حکومت میں، آنے والے وقت میں یہ سیٹیں بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور جو عوام اس وقت تھوڑی بہت ان پر اعتماد کرتی ہے تو وہ بھی پھر ان پر اعتماد نہیں کر پائے گی اگر یہ حکومت اس طرح سے بناتے ہیں، ان حالات میں بناتے ہیں اور ان حالات پر قابو نہیں پا سک رہے، دکھائی دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ اس بار یہ الزام بھی کسی کو نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اگر یہ عمران خان صاحب کو الزام دیتے ہیں وہ جیل میں ہے، اگر یہ کسی اور کو الزام دیتے ہیں تو وہ حکومت، انہوں نے مطلب جو سیٹیں جیتی ہے، جو لڑائی کر کے، جو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، جن مشکل حالات میں انہوں نے سیٹیں جیتی ہے تو وہ کسی سے ڈگی چھپی نہیں ہے۔ جناب یہ صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں یہ حکومت بن جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف صاحب آ جائیں گے، زرداری صاحب آ جائیں گے، بلاول صاحب آ جائیں گے، مریم نواز صاحب آ جائے گی، وہی کابینہ ہوگا، وہی چہرے ہوں گے جو کہ الیکشن سے پہلے تھے، جو پی ڈی ایم کی شکل میں تھے، ابھی جو ہے وہ ایک یونٹی گورنمنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ہوں گے، اور اس چیز کی پیشن گوئی میں نے پہلے کی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اب اگر حالات قابو میں نہیں آتے، اگر مہنگائی ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، توانائی کا بحران ہوتا ہے، کوئی بھی کرائسس ہوتی ہے، تو اس کا ذمہ دار یہ کس کو ٹھہرائیں گے اور اس کا الزام یہ کس کو دیں گے؟ پتہ چلے گا جناب آنے والے وقت میں۔ ابھی تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر خان کو دیجیے اجازت۔ چینل کو اگر آپ لوگوں نے لائک یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔